إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایمان کے ارکان میں ایک رکن ہے انبیاء اکرام پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، بالاخص خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں؟ سابقہ درس میں ان تقاضوں میں سے بعض کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ انشاءاللہ آج کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں جو مزید تقاضے ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کے حقوق ادا کیے جائیں، آپ کے حقوق ادا کیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق میں سے ایک حق ہے آپ سے محبت کرنا۔ سوال یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کی جائے۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہو آخذ بید عمر بن الخطاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ فقال له عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ میرے نزدیک میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ مجھے سب سے پہلے میری جان پیاری ہے، میری جان کے بعد آپ میرے نزدیک ہر چیز سے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ بنا لو۔ یہ سننا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول اب آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب محبت کمپلیٹ ہوئی، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کریں؟ اپنی جان سے زیادہ۔ نمبر 2، والدین، اولاد، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ
محبوب نہ ہو جاؤں۔ دیکھیے محبت ایک مخفی چیز ہے، محبت ایک مخفی چیز ہے، پوشیدہ چیز ہے۔ کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، کیسے پتا چلے گا؟ کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں ہے کیسے پتا چلے گا؟ محبت کی کچھ علامتیں ہیں، محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان علامتوں کے ذریعے سے، ان تقاضوں کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا کہ محبت کا دعوے دار اپنے دعوے محبت میں کس قدر سچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا ہے آپ کی پیروی کرنا۔ کیا ہے؟ آپ کی پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محبت کا معیار اطاعت کو قرار دیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری پیروی کرو۔ تو اللہ نے محبت کا معیار کس کو قرار دیا ہے؟ اطاعت کو قرار دیا ہے۔ دیکھیں ایک عجیب و غریب روایت ہے، طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول انک لاحب الی من نفسی، آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، یقیناً آپ میرے نزدیک میرے گھر والوں سے، میری اولاد سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اللہ کے رسول جب کبھی میں گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں فوراً آپ کو یاد کرتا ہوں، مجھے آپ کی یاد آتی ہے، شوق زیارت بے قرار کرتا ہے، صبر نہیں کر سکتا، دوڑا دوڑا آپ کی خدمت میں چلا آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اللہ کے رسول جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا عقیدہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے۔ کہا اللہ کے رسول لیکن جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، میرا ایمان ہے، میں جانتا ہوں آپ جنت میں داخل ہوں گے، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ کو جنت میں انتہائی اونچا درجہ نصیب ہوگا، ڈرتا ہوں کہیں جنت میں آپ کے دیدار سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ فلم يرد الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا، جبریل وحی لے کر کے آ گئے، کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ نے یہ نہیں کہا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمارے دل میں بھی نبی کی محبت نصیب فرما اور قیامت کے دن نبی کی رفاقت کا ہمیں بھی حقدار بنا دے۔ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اس دعوے کو اتباع سنت کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا۔ کس پہ؟ اتباع سنت کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے کہ جھوٹا، اس کا یہ جو دعویٰ ہے کھرا ہے کہ کھوٹا۔ تو ہر وہ شخص جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اس دعوے کو اتباع سنت کی کسوٹی پہ پرکھنا ہوگا، پھر نتیجہ آپ کو مل جائے گا۔
اسی بنا پر اہل علم جو ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اس کو آیت الامتحان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت الامتحان۔ آدمی اپنے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے، تو پھر وہ دیکھ لے کہ اس کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کس قدر ہے، وہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رہا ہے۔ تو محبت کے کچھ تقاضے ہیں، محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ محبت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہے؟ پیروی ہے۔ محبت کا دوسرا تقاضا ہے آپ پر کثرت سے درود پڑھنا، آپ پر کثرت سے درود پڑھنا۔ درود کے فائدے بے شمار ہیں، درود کے فائدے بے شمار ہیں، ان فوائد پر مجھے نہیں جانا ہے۔ اہل علم نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، درود کے مواقع بھی ہیں، درود کے فضائل بھی ہیں، اور ساتھ ہی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا آپ کے دیکھنے کی تمنا کرنا ہے۔ چوتھا تقاضا آپ کی محبوب چیزوں سے، محبوب شخصیات سے محبت کرنا ہے۔ جو چیزیں نبی کو محبوب تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن شخصیات سے محبت کرتے تھے، ان شخصیات سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کن سے تھی؟ ابو بکر صدیق۔ تو نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان شخصیات سے محبت کریں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں پہلا حق کیا بتایا گیا؟ محبت کرنا ہے۔ کیا ہے؟ محبت کرنا ہے۔ دوسرا حق ہے دفاع کرنا ہے اور مدد کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق اپنے جان اور مال کے ذریعے سے آپ کا دفاع کرنا اور مدد کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنے میں تین باتیں ہیں۔ ایک تو آپ کی تعلیمات کا اور آپ کی سنت کا دفاع کرنا ہے، ازواج مطہرات کا دفاع کرنا ہے، آپ کے صحابہ کا دفاع کرنا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، آپ کی سنت پر اعتراض کرے تو آپ کے حقوق میں سے اہم ترین حق یہ ہے کہ ہم اپنے جان و مال کے ذریعے سے آپ کی احادیث اور آپ کی سنتوں کا دفاع کریں، آپ کے ازواج مطہرات کا دفاع کریں، اور نمبر 3 آپ کے صحابہ اکرام کا دفاع کریں۔ ڈیفنس کرنا، دفاع کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ڈیفنس جو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق آپ کی تعظیم اور توقیر کرنا ہے، ادب اور احترام سے آپ کا نام لینا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، نبی کی مدد کرو اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا کیا ہوا؟ آپ کے حقوق ادا کرتا ہے۔ آپ کے کیا کرنا ہے؟ حقوق ادا کرنا ہے۔ آپ کے حقوق بے شمار ہیں، ان میں سے میں نے کچھ کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مستقل موضوع ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس میں مجھے بہت تفصیل نہیں جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بشریت پر ایمان لایا جائے۔ کس پر؟ آپ کی بشریت پر ایمان لایا جائے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں جن کی عبادت کرنا درست نہیں ہے، آپ عبد ہیں، معبود نہیں ہیں۔
آپ کی بشریت پر ایمان لانا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ نے واقع اسراء اور معراج کا جب ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ آپ کی اسراء اور معراج کروانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو الوہیت کے اختیارات حاصل ہو گئے۔ آپ آسمان میں جا کر آنے کے باوجود آپ کیا ہیں؟ عبد ہی ہیں۔ کہا بابرکت ہے وہ ذات، ہر قسم کی عیوب سے پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ بشریت پر میں گفتگو کر چکا ہوں، ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی اس پر گفتگو؟ سوچ رہے ہیں آپ اس پر گفتگو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ہاں، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ عمومی طور پر سارے انبیاء اکرام کی بشریت پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کی معصومیت پر ایمان لایا جائے۔ اس بات پر ایمان لانا کہ آپ معصوم ہیں، آپ معصوم ہیں۔ معصوم ہے کا مطلب نبی بنائے جانے سے قبل، نبی بنائے جانے سے قبل آپ سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہیں ہوئی جو نبوت کے منافی ہو۔ نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو لوگوں کی نگاہوں میں آپ کی نبوت کو مشکوک بناتی ہو۔ سمجھ گئی بات؟ معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبی بنائے جانے سے قبل آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی غلطی نہیں کی جو مقام نبوت کے خلاف ہو، منافی ہو۔ اور نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو لوگوں کی نگاہوں میں آپ کی نبوت کو مشکوک بناتی ہو۔ اسی بنا پر پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ انبیاء اکرام نبوت سے قبل والی زندگی کو لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی معصومیت پر ایمان لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں سے معصوم تھے۔ کتنی چیزوں سے؟ 5 چیزوں سے معصوم تھے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین میں غلطی سے، بھول چوک سے، کسی بات کو چھپانے سے معصوم تھے۔ تبلیغ دین میں آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی، آپ سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ہی آپ اللہ کے کسی حکم کو لوگوں سے چھپا نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ امین ہیں، تبلیغ دین میں کیا ہیں؟ آپ امین ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جن باتوں کی آپ کی جانب وحی کی گئی ہے آپ کیا کریں؟ پہنچا دیں۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ بات سمجھ گئے؟ پہلا نقطہ، کتنی چیزوں سے معصوم ہیں آپ؟ 5 چیزوں سے۔ نمبر 1، تبلیغ دین میں غلطی سے، بھول چوک سے اور کسی بات کو چھپانے سے معصوم ہے۔ یہاں ایک سوال ہے میرا آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین میں بھول چوک سے محفوظ تھے، معصوم تھے، تو پھر ان روایتوں کا مطلب کیا ہے جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، قرات کے دوران ایک آیت چھوڑ گئے، قرات کے دوران آپ ایک آیت چھوڑ گئے۔ نماز کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟
تو آپ تبلیغ دین میں بھول چک سے محفوظ تھے نا؟ آپ تبلیغ دین میں بھول چک سے محفوظ تھے، معصوم تھے، تو پھر ان روایتوں کا مطلب کیا ہے جس میں آپ کے بھولنے کا ذکر موجود ہے؟ پھر بشر ہوئے تو پھر معصوم نہیں ہوئے نا؟ پھر آپ کے معصوم ہونے کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اگر آپ سے بھول ہو گئی تو آپ تبلیغ دین میں پھر معصوم نہیں ہو گئے۔ تو بشر اور معصومیت ٹھیک ہے۔ جو غلطیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں وہ غلطیاں ہی نہیں۔ پر سوال نہیں سمجھیں آپ، غلطیوں پہ ابھی نہیں آیا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ ابھی بھول چک پہ ہم لوگ جا رہے ہیں، ابھی غلطیوں پہ ہم لوگ نہیں آئے۔ آپ تبلیغ دین میں بھول چک سے معصوم تھے، تو پھر ان روایتوں کا مطلب کیا ہے جن میں قرآنی آیات کے بھولنے کا تذکرہ موجود ہے؟ بات آپ کا آدھا بات صحیح ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کا یہ بھولنا تبلیغ دین پر اثر انداز نہیں ہو سکا۔ آپ کا یہ بھولنا تبلیغ دین پر اثر انداز نہیں ہو سکا۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں۔ ایسے نہیں ہو سکا یا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے آپ پر کوئی حکم اتارا ہو، اللہ نے آپ پر کوئی آیت اتاری ہو، وہ آیت دوسروں تک پہنچانے سے پہلے آپ بھول جائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے آپ پر کوئی حکم نازل کیا ہو، کوئی آیت اتاری ہو، آپ وہ آیت دوسروں تک پہنچانے سے پہلے بھول جائیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے اللہ نے آپ پر کوئی آیت نازل کی ہو، وقتی طور پر وہ آپ کی یادداشت میں دب جائے پہنچانے کے بعد۔ یقیناً آپ سے بھول چک ہوئی ہے، لیکن یہ پہنچانے کے بعد۔ تبھی تو وہ بھی آپ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے، کیا آیت منسوخ ہو گئی ہے کیا، آپ نے فلاں آیت نہیں پڑھی؟ تو آپ پہنچانے کے بعد ممکن ہے، پہنچانے سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ مسئلہ واضح ہے؟ واضح ہے؟ ٹھیک ہے، چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چیزوں سے معصوم تھے؟ 5۔ نمبر 1، تبلیغ دین میں غلطی سے، بھول چوک سے اور کسی بات کو چھپانے سے معصوم تھے۔ نمبر 2، آپ شرک میں واقع ہونے سے معصوم تھے، آپ شرک میں واقع ہونے سے معصوم تھے۔ نبی بنائے جانے سے قبل بھی آپ نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، بطور تبرک کہ آپ نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی بت کا سجدہ نہیں کیا۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین جو مشرکانہ اعمال کیا کرتے تھے، اللہ نے ان تمام اعمال سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ کیسے حفاظت نہ کرتا اللہ آپ کی؟ آپ کے ساتھ تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا، آپ کے سینے کو چیر کر کے، دل کو نکال کر کے، ہر طرح کی گندگیوں کو صاف کر کے دوبارہ اس دل کو آپ کے سینے میں رکھا گیا تھا۔ کیسے آپ شرک کر سکتے؟ آپ اللہ کی خصوصی حفاظت میں تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دوسرا نقطہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے میں یہ بھی ہے کہ آپ کبیرہ گناہ سے معصوم تھے، آپ کبیرہ گناہ سے معصوم تھے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت اس بات پر گواہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کبھی شراب نہیں پی، آپ نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب آپ نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو تو کیا پھر اس سے کوئی برا کام کر سکتے ہیں آپ؟ کسی عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبائر سے معصوم تھے، کبیرہ گناہوں سے معصوم تھے۔ کیا صغائر انبیاء کرام سے سرزد ہو سکتے ہیں؟
کبائر ٹھیک ہے، کبائر سے انبیاء اکرام محفوظ تھے، معصوم تھے۔ کیا انبیاء اکرام سے صغائر سرزد ہو سکتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے گناہ انبیاء اکرام سے سرزد ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں۔ چلیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان القول بان الانبیاء معصومون عن الکبائر دون الصغائر، یہ بات کہ انبیاء اکرام کبائر سے معصوم ہوتے ہیں، صغائر سے نہیں ہے، وہ قول اکثر علماء اسلام، علماء اسلام میں سے اکثر اسی کے قائل ہیں کہ انبیاء اکرام کبائر سے معصوم ہیں، صغائر سے نہیں۔ وہ جمیع الطوائف، مسلمانوں کی جتنی بھی جماعتیں ہیں سب اسی کے قائل ہیں، وہ ایضا قول اکثر اہل التفسیر والحدیث والفقہاء، اکثر مفسرین، محدثین، فقہاء اسی کے قائل ہیں، بل لم ينقل عن السلف والائمۃ والصحابۃ والتابعین وتابعیہم، بلکہ سلف سے، صحابہ سے، تابعین سے، اتباع تابعین سے اس کے علاوہ اور دوسری بات ثابت نہیں ہے۔ یعنی انبیاء اکرام سے کبائر تو سرزد نہیں ہو سکتے، لیکن صغائر ممکن ہے۔ بعض اوقات انبیاء اکرام سے صغائر سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے صغائر پر برقرار نہیں رکھے جاتے، تنبیہ کی جاتی ہے، فوراً وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ صغائر ممکن ہیں لیکن وہ اپنے ان صغائر پر باقی نہیں رہتے ہیں، ان کو تنبیہ کی جاتی ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں کئی ایک ایسے معاملات ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی ہے۔ کیا ہے آپ کا نام؟ پیچھے جو بیٹھے ہیں آپ کا کل کلاس کے بعد، لاسٹ کلاس کے بعد آپ کا ایک سوال تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہاں آ رہا ہے۔ کیا نام آپ کا؟ حسنین، ٹھیک ہے۔ لاسٹ درس میں آپ نے انبیاء کرام کے معصومیت سے متعلق ایک سوال کیا تھا۔ انبیاء کرام معصوم ہیں تو پھر عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پھر یہ کیسے ہے؟ تو اہل علم نے کہا کہ اللہ نے قرآن مجید میں بعض مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش کی، جیسے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، قطر شروع ہوا، وتولی منہ موڑ لیا، اس بنا پر کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا ہے۔ تو صغائر ممکن ہیں، فوراً تنبیہ کر دی جاتی ہے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مواقع ہیں جہاں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی ہے۔ لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات ذکر کی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ تمام انبیاء کرام کبیرہ گناہوں کے ساتھ ان صغائر سے بھی معصوم تھے جن کے اندر فحاشیت پائی جاتی ہو، جن کے اندر فحاشیت پائی جاتی ہو، ایسے گناہ گرچہ وہ چھوٹے ہوں لیکن انبیاء کرام نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک صحابی نے ایک عورت کے ساتھ زنا تو نہیں کیا تھا لیکن اس کے جسم سے چھیڑ چھاڑ کیا تھا، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نماز کا وقت تھا، کہا کہ نماز پڑھ لو، ان الحسنات یذہبن السیئات، گرچہ یہ صغیرہ گناہ ہے لیکن یہ ایک فحاشیت کی قسم کا ہے، یہ انبیاء کرام سے ممکن نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ واضح ہے، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء کرام کے معصوم ہونے میں کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، کبیرہ گناہوں سے معصوم تھے۔ صغائر ممکن ہے، کبھی کبھار ممکن ہے، لیکن تنبیہ کر دی جاتی ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ جس نسل سے تھے وہ نسل زنا سے محفوظ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو زمانے جاہلیت کے زنا سے محفوظ رکھا. آپ کی نسل کو اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا. ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوا ہوں. میں نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوا ہوں. آدم سے لے کر کے میرے ماں باپ تک مکمل سلسلہ نسب میں کسی نے کوئی زنا نہیں کیا. آدم سے لے کر کے میرے ماں باپ تک، یہ جو آپ سسم کا جو سلسلہ نسب تھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن، جو صحیح جو ہے وہ عدنان تک ہے. پھر عدنان کے بعد بھی اوپر ابراہیم تک اس میں اختلاف ہے. پھر ابراہیم سے لے کر کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ ذوف ہے، اس میں ذوف پایا جاتا ہے. لیکن یعنی سیرت نگاروں نے آپ کا سلسلہ نسب آدم تک بھی پہنچایا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں، مکمل سلسلہ نسب میں کوئی بھی بدکار نہیں تھا. ٹھیک ہے، کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی. چلیں نمبر 5 ہی چیزیں ذکر کیا تھا نا. آپ کی عصمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ رذیل اخلاق سے معصوم تھے. اب رذیل اخلاق سے معصوم تھے. اخلاق رذیلہ، گندے اخلاق، آپ اس سے کیا تھے؟ پاک تھے، معصوم تھے. آپ کے اخلاق اور کردار کی بلندی کا کیا کہنا، رب العالمین نے خود شہادت دی، گواہی دی. انکا لعلی خلق عظیم، اللہ نے کہا، رب العالمین نے. اے نبی آپ اونچے اخلاق پر ہیں. اے نبی آپ اونچے اخلاق پر ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا کہا؟ کتنا جامع تعارف کیا. کہا کہ نبی کے اخلاق کا کیا کہنا، آپ کے اخلاق تو قرآن تھے، آپ قرآن کا عملی نمونہ تھے. قرآن میں جن اچھے اخلاق کا حکم دیا گیا ہے آپ ان کو اپنانے والے تھے، جن گندے اخلاق سے منع کیا گیا ہے آپ اس سے رکنے والے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے کتنے تقاضے ہو گئے اب تک؟ 5 تقاضے. لاش در سے لے کر کے اب تک 10 تقاضے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب 11واں تقاضا پڑھنا ہے کیا؟ صحیح ہے، ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کے فضائل اور خصائص پر ایمان لایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے خصائص، آپ کی جو خصوصیتیں، آپ کی جو فضائل ہیں، اس پر ایمان لایا جائے. دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عز و جل نے انبیاء اور مرسلین میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ نے انبیاء اور مرسلین میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور سورۃ الاسراء میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض، ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض نبیوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. اور یقیناً انبیاء اکرام میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل جن کی بنا پر آپ کو دوسرے رسولوں پر فضیلت حاصل ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فضائل جن کی بنا پر آپ کو دیگر انبیاء اور مرسلین پر فضیلت حاصل ہے بہت زیادہ ہے. اہل علم نے بھی اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے نام سے. ان میں سے کچھ کا تذکرہ میں کروں گا. ایک تو اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، اللہ نے آپ کو عالمگیر پیغمبر بنایا، اللہ نے آپ پر جو کتاب نازل کی اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا، اللہ نے دین اسلام کو آپ پر مکمل کر دیا. اور پھر اسی طرح سے معراج کی رات آپ نے انبیاء اکرام کی امامت کروائی.
امامت کے لیے اسے آگے کیا جاتا ہے جو کہ افضل ہو. جانتے ہیں نا معراج کی رات آپ نے انبیاء اکرام کی امامت کی تھی، تو اس میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تمام انبیاء اکرام میں افضل تھے، اسی لیے کہ امام اسی کو بنایا جاتا ہے جو افضل ہو. اسی طرح آپ کے افضل ہونے کی ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے قبر میری پھٹے گی، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا. وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں، اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول کی جائے. پھر آگے بڑھتے ہیں. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد نامی جھنڈا ہوگا، تمام انبیاء اکرام میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے. پھر اسی طرح اللہ آپ کو قیامت کے دن مقام محمود پر فائز کرے گا، جیسے اللہ نے فرمایا سورۃ الاسراء میں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. مقام محمود سے مراد یہ وہ مقام ہے جس پر فائز ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. آپ کی سفارش اور شفاعت کے بعد حساب و کتاب کا آغاز ہوگا، اس سے پہلے نہیں. قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر نفسا نفسی کا عالم، لوگوں کا ایک گروہ انبیاء کرام کے پاس باری باری جا رہا ہے، آدم کے پاس، نوح کے پاس، ابراہیم کے پاس، سب نفسی نفسی کہہ کر کے ایک دوسرے کے پاس بھیج رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام انکار کر رہے ہیں، ابراہیم انکار کر رہے ہیں جن کو اللہ نے امام بنایا. کوئی سفارش کے لیے آمدہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام تک سفارش کے لیے آمدہ نہیں ہوں گے، کہیں گے کہ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً انہی کی سفارش کام آ سکے گی آج. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے پاس جا کر کے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اور وہ تعریف اللہ اس موقع پر آپ کو سکھائے گا. کہے گا کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر اٹھائیے. اشفع تشفع، سفارش کیجئے، سفارش قبول کی جائے گی، مانگیے عطا کیا جائے گا. یہی ہے وہ مقام محمود. اس پر فائز ہونے کے بعد آپ سفارش کریں گے، آپ کی شفاعت کے بعد ہی حساب و کتاب کا آغاز. چلیں اسی طرح قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ پل صراط عبور کریں گے، اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ ہی کے لیے کھولا جائے گا، اور اللہ آپ کو وسیلہ دے گا. کیا دے گا؟ وسیلہ عطا کرے گا. کیا ہے وسیلہ؟ ہاں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو کلمات اذان کو مؤذن کے ساتھ ریپیٹ کرو، دہراؤ. ثم صلوا علی، مجھ پر درود بھیجو. فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بها عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا ثم صلوا اللہ علی الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگنا. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نبی کے لیے وسیلہ مانگے. آج مسلمان نبی کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں. ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ نبی کے لیے دعا کرو، نبی سے نہیں ہے، نبی کے لیے دعا کرو. کہو کہ اللہ نبی کو وسیلہ دے، یہاں نبی کے وسیلے سے نہیں ہے. ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو کہ اللہ مجھے وسیلہ عطا کرے. پھر آپ نے فرمایا فإنها منزلۃ فی الجنہ، وسیلہ کیا ہے؟ جنت کا ایک مقام ہے، جنت کی ایک منزل ہے.
لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو ہی وہ ملے گی، وہ منزل، وہ درجہ اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو ہی عطا کیا جائے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، امید ہے کہ وسیلہ مجھے ملے گا۔ یہی اللہ کے بارے میں حسن ظن۔ پھر آگے فرمایا فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، جو اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگے گا قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی۔ اسی لیے وضو کے بعد پڑھتے ہیں نا، اذان کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ، اللہ محمد کو وسیلہ دے۔ تو نبی کے وسیلے سے دعا نہیں کرنا ہے، بلکہ نبی کے لیے دعا کرنا ہے۔ کیا ہے؟ نبی کے لیے دعا کرنا ہے۔ تو ہمیں نبی سے دعا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ جو درود ہے، یہ درود کیا ہے؟ یہ نبی کے لیے دعا ہے، یہ نبی سے دعا نہیں ہے۔ آپ کی خبر پر جاتے بھی ہیں تو ہم السلام علیکم پڑھ کے آتے ہیں، عام قبرستان پہ جاتے ہیں، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، گرچہ اس دعا کا فائدہ، درود کا فائدہ نبی سے زیادہ درود بھیجنے والے کو ہوگا، عام دعاؤں کا فائدہ میت کو ہوگا، درود کا فائدہ خود درود بھیجنے والے کو ہوگا۔ بعد میں دے لو میرے پاس، ٹھیک ہے۔ چلیں باقی اب کچھ سوالات ہیں آپ سے۔ تو اس بات پر ایمان لانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کے فضائل پر ایمان لانا ہے کہ آپ تمام انبیاء میں سب سے افضل تھے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے جس میں اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد من الرسل، ہم انبیاء کرام میں سے کسی کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ نبی کے فضائل کو تسلیم کریں تو کیا انبیاء کرام کے مابین آپ فرق کر رہے ہیں؟ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ہم انبیاء کرام کے مابین فرق نہیں کرتے ہیں۔ فرق اس اعتبار سے کہ کسی نبی کی نبوت کا مانیں، کسی نبی کی نبوت کا انکار کریں، ایسی تفریق ہم لوگ نہیں کرتے۔ بقیہ انبیاء کرام کے درمیان فرق مراتب، اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ہے۔ اب یہ آیت خود قرآن میں تو ٹکراؤ نہیں ہو سکتا نا۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء کرام کے درمیان تفریق کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کی نبوت کو مان کر کے دوسری نبی کی نبوت کو چھوڑنا، انکار کرنا، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے۔ چلیں اور ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے مابین فضیلت مت دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا مجھے انبیاء کرام پر فضیلت مت دو، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کسی نبی کو کسی عمل میں زیادہ فوقیت کرنا۔ اب اس کا جو جواب ہے نا، اہل علم نے کئی ایک جوابات دیے ہیں۔ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہو تواضع کے طور پر، آپ نے یہ بات کہی، کیا ہے؟ تواضع کے طور پر، یا یہ ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام کے درمیان اس طرح کی تفضیل کرنا جس سے دوسرے نبی کی تحقیر ہوتی ہو، انبیاء اکرام کے فضائل اس انداز سے بیان کرنا کہ دوسرے نبی کی تحقیر ہوتی ہو۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس بیک گراؤنڈ میں کہی وہ بھی جان لو۔ ایک دفعہ ایک مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان نے کہا کہ قسم ہے یعنی اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہودی نے کہا کہ جس نے موسیٰ کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ مسلمان کو غصہ آیا، تھپڑ مار دیا یہودی کو۔
پھر معاملہ نبی تک پہنچا تو آپ نے کہا انبیاء کرام پر فضیلت مت دو، یا مجھے انبیاء کرام پر فضیلت مت دو، کہ ایسے فضیلت دینا جس سے دوسرے انبیاء کرام کی تحقیر ہوتی ہو، یہ جائز نہیں ہے. یا انبیاء کرام کے درمیان اس انداز سے فضیلت بیان کرنا جو فتنے کا باعث بن جائے، جو فتنے کا باعث بن جائے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ورنہ خود انبیاء کرام کے مابین فضائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے فضائل بیان کیے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے کتنے تقاضے ہو گئے؟ 11 ہو گئے. بقیہ چھوٹے چھوٹے 2 تقاضے باقی ہیں. یہ چھوٹے بھی ہیں، اس کو بڑا بھی کیا جا سکتا ہے، چھوٹے ہی رکھتا ہوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کے معجزات پر ایمان لانا ہے. کس پر؟ آپ نبوت کے جن دلائل کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں، یعنی آپ کے معجزات، آپ کے معجزات آپ کی نبوت کی دلیل ہے، تو معجزات پر ایمان لانا ہے. سابقہ انبیاء اکرام کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ عملی تھے، لیکن نبی کو جو معجزات دیے گئے وہ علمی اور عملی دونوں بھی تھے. علمی اور عملی دونوں طرح کے معجزے. علمی معجزات تو قرآن مجید ہیں، آپ کی اپنی پیشن گوئیاں ہیں، اور پھر اسی طرح سے عملی معجزات میں کچھ معجزات بتا سکیں گے؟ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے، ہاں آپ کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑنا ہے، کھانے کی برکت ہے. ایسے بہت سارے معجزات ہیں. ٹھیک ہے، کھانے کے معجزے ہیں، پانی کے معجزے ہیں، درخت کے معجزے ہیں، جانوروں کے معجزے ہیں، جمادات کے معجزے ہیں. علماء نے کیا کیا ہے نا، الگ الگ معجزے جمع کیے ہیں. نبی کے کھانے سے متعلق معجزے، پانی سے متعلق معجزے، جمادات سے متعلق، حیوانات سے متعلق. تو یہ موضوع طویل ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ خود موضوع اس بات کا حقدار ہے اس کا الگ سے دراسہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا کیا ہے؟ آپ کی جتنے بھی معجزات ہیں ان پر ایمان لایا جائے. تو معجزات النبی یہ خود ایک الگ موضوع ہے، آپ اس پر بھی کسی عالم کے پاس کبھی موقع ملے تو پڑھیں بیٹھ کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا آخری تقاضا آپ کی سیرت کی معرفت حاصل کی جائے. آپ کے اخلاق، آپ کا بیہیویئر، کس کے ساتھ کیسا سلوک تھا آپ کا، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ. ٹھیک ہے، معاشرے میں بسنے والے ایک ایک فرد کے ساتھ آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت کی معرفت حاصل کرنا. یقیناً اگر آپ نبی کی سیرت کی معرفت حاصل کریں گے تو یقیناً آپ کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوگی، آپ نبی سے یقیناً محبت کریں گے. سمام بن نسال کا واقعہ نہیں جانتے ہیں؟ جانتے نہیں جانتے ہیں؟ لا کر کے مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا گیا. 3 دن کے بعد کہا چھوڑ دو. سمام بن نسال گئے، غسل کیا، آئے، کہا اللہ کے رسول جب میں آیا تھا میرے نزدیک آپ کا چہرہ دنیا کے تمام چہروں میں سب سے زیادہ مبغوث تھا. اللہ کی قسم اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دنیا کے تمام چہروں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. تو سمام بن نسال نے قریب سے نبی کی سیرت کو دیکھا، آپ کے اخلاق دیکھے، آپ کا معاملہ دیکھا. 3 دن کے اندر دل کی دنیا بدل گئی. تو نبی کی سیرت پڑھنا ہے. تو اصول ثلاثہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو اللہ کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی ہمارا ایک اپنا مستقل موضوع ہے. آگے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور سیرت سے متعلق کچھ باتیں آگے آ رہی ہیں. کسی بھائی نے شیخ سے بھی سوال کیا تھا کہ نبی کی معرفت میں کتنی باتیں ہیں. انشاءاللہ وہ ساری باتیں ہم لوگ مستقل طور پر پڑھنے کی کوشش کریں گے. بہت ساری باتیں آ گئی ہیں ضمنی طور پر. ٹھیک ہے، جو بچا ہے تو وہ سیرت ہی بچی ہے. نبی کے حقوق آ گئے. ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ کا معنی، ایمان لانے کے تقاضے، سب لگ بھگ سارے موضوعات کور ہو چکے ہیں نا کسی نہ کسی موضوع کے تحت. اب آپ کی سیرت ہی ایک ایسا موضوع ہے جو کور ہونا باقی ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر اس موضوع کو بھی ہم لوگ کور کر لیں گے.
تو یہ ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے کتنے تقاضے؟ 13 تقاضے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مکمل کتنے تقاضے ہو گئے؟ 13 تقاضے ہو گئے۔ تو اگلی کلاس تو میں نیال نہیں لے سکتا، ایمان بالآخرہ ایک لمبا موضوع ہے، تفصیلی موضوع ہے، پتہ نہیں اس کے لیے 5 کلاسز بھی جا سکتے ہیں، 4 کلاسز بھی جا سکتے ہیں۔ جب موضوع کا آغاز ہوگا تو تبھی بتایا جا سکتا ہے، تو اسی لیے اگلے درس میں پھر اس کے بعد تو رمضان شروع ہو جائے گا، کیونکہ تقدیر پہ بھی میں نہیں لے سکتا، ممکن ہے وہ بھی ایک ٹیکنیکل موضوع ہے، اس کو تھوڑا رتی رتی کھلانا پڑے گا آپ کو، بدہضمی ہو جائے گی، تقدیر کا مسئلہ ہے۔ تو ہمارے پاس بس ایک ہی چارہ ہے کہ اگلے درس میں ریپیٹیشن ہوگا، شروع سے اب تک کا جو ہے اچھے سے ریویژن کر کے آؤ، ٹھیک ہے؟ سوالات میں آپ سے پوچھوں گا، اچھے سے جوابات دے دو، پڑھ کے آئیں گے؟ تو امید کرتا ہوں کہ کوئی سوال نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ اطاعت اور اتباع میں فی نفسی کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اطاعت اتباع کے معنی میں، اتباع اطاعت کے معنی میں آتا ہے، الا کہ ایک تفریق اہل علم نے کی ہے، اقوال میں اطاعت ہوگا، اعمال میں اتباع ہوگا، قول اور عمل، قول میں اطاعت، قول میں اطاعت، عمل میں اتباع، بات سمجھ رہے ہیں؟ اتباع عمل میں، اقوال میں اطاعت، ٹھیک ہے؟ ایک فرق اہل علم نے کیا ہے، ورنہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، دونوں مترادف الفاظ ہیں، لیکن بہت حد تک یہ صحیح ہے، بہت حد تک کئی جگہ یہی اپلے ہو جائے گا۔ کبھی اطاعت عمل میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت اس کا تعلق اقوال سے ہے، اتباع اس کا تعلق اعمال سے ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے گناہ جس سے یعنی ایک تو نبی کی نبوت پر اس میں کچھ آنچ نہیں آتا ہے، نبی کی نبوت پر آنچ نہیں آتا، جیسے میں نے بتایا کچھ مثالیں آپ کے سامنے آج ہی دے دی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے نبی کی نبوت پر آنچ نہیں آتا ہے، اس میں یعنی فحاشیت رذالیت کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے چھوٹے موٹے کچھ لغزش ہیں جس کو اہل علم جو ہے انبیاء اکرام سے ہونے والی جو غلطیاں، اس کو غلطیاں بھی نہیں بولتے ہیں، لغزش بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ لغزش بولتے ہیں۔ ایسے لغزش انبیاء کرام سے ممکن ہے، ٹھیک ہے؟ جو مقام نبوت کے منافی نہیں ہے، جسے نبوت پر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے انبیاء کرام کی نبوت پر کچھ بھی آنچ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ایسی غلطیاں جسے نبی کی نبوت پر آنچ ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، ورنہ لوگ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ خود کرتا ہے پھر ہم نہ بولتا ہے، ایسے ممکن نہیں ہے۔ یعنی جن باتوں کی تبلیغ کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جن باتوں کی تبلیغ کا آپ حکم دیا ہے، ان میں آپ خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ ہاں، جن باتوں کی تبلیغ کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا تھا، ان میں کچھ لغزشیں ممکن ہیں، ٹھیک ہے؟ مسئلہ واضح ہے؟ ٹھیک۔ کون؟ میں بتایا تھا خاتم النبیین ہونے کے دلائل تو میں دے دیا ہوں، بعد میں بتاتا ہوں، بولا تو شروع میں جب میں درس وہ نقطے پہ بتا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ ایک وہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین کیوں بنایا، کیوں اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، یہ بتا کر کے بعد میں بتاؤں گا، بولا ہوں، اگلے درس میں نہیں ہے، کل کے درس میں ہی، پہلے ایک سوال ہے، وہ مسئلے کو حل کریں گے، بعد میں کچھ دلائل دوں گا، بولا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں، دے دیا تھا جابر بن عبداللہ کی روایت، وہ محل والی، ہاں، تو میں بولا تھا پہلے ایک سوال ہے، اس کے بعد میں دلیلیں دوں گا بول کے، آج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو واپس تو کبھی نہیں آتا ہوں میں، آگے بڑھ گیا، ٹھیک ہے؟ پھر ریورس آنے کا مسئلہ نہیں ہے وہ۔ چلیں،
کیا کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پہلے ایک موضوع سیکھ لیں آپ، پہلے ایک موضوع سیکھ لیں، ٹھیک ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں، فیوچر میں رکھ لو، نہیں کچھ چیزیں آپ کو اسی میں مدد ملیں گی، لگے رہو، علم حاصل کرتے رہو، مل جائے گی۔ ویسے ہر مسجد کا جواب دینا آپ کے لیے لازم نہیں ہے، کسی ایک مسجد کا جواب دے لیے تو بس ہے۔ تب آپ کے علاقے میں ہیں مسجدیں الحمدللہ، کیوں دیتے ہیں؟ ہاں مت دو، چھوڑو۔